بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل ہند بیتی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے اور ہندوستان کی تاریخ ساز شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے ہندو راجا جے پال نے خود کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیوں کر دیا، اور سلطان محمود غزنوی نے ہندوؤں کے کون کون سے مقدس مقامات تباہ و برباد کر کے بت شکل کا خطاب پایا۔ جی ناظرین، سلطان محمود غزنوی ظاہری حسن و جمال میں کوئی متاثر کن شخصیت کا مالک نہیں تھا، لیکن اس نے شجاعت، جرت، بہادری، عدل و انصاف اور علم دوستی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ اس کا نام قیامت تک تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ عاشوراء کی رات سلطان محمود غزنوی کی پیدائش سے کچھ دیر پہلے اس کے باپ نے خواب دیکھا کہ اس کے مکان کے آتش دان سے ایک درخت نکلا جو اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ناصر الدین کی وفات کے وقت سلطان محمود نشاپور میں مقیم تھا، اس لیے بلخ میں اس کا چھوٹا بھائی امیر اسماعیل تخت نشین ہوا، جس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ لیکن لشکریوں میں طمع بڑھتی گئی اور وہ دن بدن نئے مطالبات کرنے لگے۔ جب سلطان محمود کو ان حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ امور سلطنت میرے حوالے کر دو، اور اگر تم اس کے اہل ہوتے تو میں خود تمہاری وفاداری میں آ جاتا۔ جب امیر اسماعیل نے سلطان محمود کی بات نہ مانی تو وہ لشکر لے کر بھائی پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان محمود نے امیر اسماعیل کو شکست دے کر جرجان کے قلعہ میں بند کر دیا اور مسند اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اپنے بھائی پر فتح پانے کے بعد سلطان محمود غزنوی خراسان پر بھی قابض ہو گیا اور جرت و بہادری کی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی، اور اپنی شان و شوکت اور بہادری کی بنا پر عباسی خلیفہ القادر باللہ سے امین الملت اور یمین الدولہ کا خطاب پایا۔ سلطان محمود غزنوی کی پہلی تاریخی جنگ، جس نے سلطان محمود کا چرچا چار سو کر دیا، ہندوؤں کے سب سے بڑے راجا جے پال سے 392 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں جے پال کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ وہ اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور خود کو آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 395 ہجری میں بھاٹیا پر حملہ کر کے راجا بجے راؤ کو بھی عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور خودکشی پر مجبور کر دیا۔ ابو فتح کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان محمود غزنوی 396 ہجری میں ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں اسے ہندو راجا اندپال سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اندپال کی عبرتناک شکست دیکھ کر
ابو فتح نے بغاوت سے توبہ کر لی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ اسی دوران سلطان محمود غزنوی کے سسر ایلخ خان نے شاہ چین سے مل کر خراسان پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے خراسان کا رخ کیا اور خون ریز جنگ کے بعد اپنے سسر ایلخ خان کو شکست دی۔ 399 ہجری وہ سال تھا جب ہندوستان کے اکثر ہندو راجاؤں نے مل کر انت پال کی سربراہی میں سلطان محمود سے مقابلہ کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر کی تیاری میں اجین، گوالیار، کلنجر، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجاؤں نے بھرپور طریقے سے راجہ انت پال کا ساتھ دیا۔ پشاور کے جنگلوں میں خون ریز جنگ ہوئی جس میں سلطان محمود فاتح رہا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے بتوں کے گڑھ نگر کوٹ کے قلعہ بھیم پر حملہ کیا اور صرف 3 دن کے محاصرہ کے بعد اسے فتح کر لیا۔ اس قلعے سے جو مال غنیمت سلطان محمود کے ہاتھ لگا اس میں 60 لاکھ اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من مختلف قسم کے جواہرات شامل تھے۔ 401 ہجری میں جب سلطان محمود نے غور فتح کیا تو شاہ غور محمد بن غوری اپنی شکست برداشت نہ کر سکا اور سلطان کے دربار میں ایک زہر آلود نگینہ چوس کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ تھانی سر کا مندر ہندوؤں کے لیے کعبے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کفر کے اس مرکز کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ کیا اور 402 ہجری میں تھانی سر پر حملہ آور ہوا اور فتح یاب ہو کر تھانی سر کے سب سے بڑے اور سب سے متبرک مانے جانے والے بت جوگسوم کو غزنی بیچ کر راستے میں ڈال دیا اور چلنے والوں کے پاؤں تلے پامال کیا۔ اس مارکے میں تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام لشکر کے ہاتھ لگی۔ 403 ہجری میں سلطان کے لشکر نے گرجستان فتح کیا جبکہ 404 ہجری میں نندونا کا قلعہ فتح کیا۔ 406 ہجری کا سال محمود غزنوی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا اور اسے کشمیر کے محاذ پر شکست ہوئی، لیکن 407 ہجری میں محمود نے خوازن کے محاذ پر فتح حاصل کی۔ 409 ہجری میں سلطان محمود ایسی مہم پر نکلا جس پر جانے کے لیے تاریخ میں محمود سے پہلے کسی غیر ہندوستانی نے جرأت نہیں کی۔ جی ہاں، راجہ کورا کا قلعہ کنوج، جو اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستانی قلعوں میں نظیر نہیں رکھتا تھا۔ جب راجہ کورا نے سلطان محمود کا جاہو جلال دیکھا تو بغیر لڑے سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی۔ یہاں سے سلطان محمود نے میرٹھ اور مہاون قلعوں کا رخ کیا اور فتح یاب ہوا اور پھر سری کرشن کی جنم بھومی متھرا کی طرف چل دیا۔ متھرا سے اتنا زیادہ سونا اور چاندی مال غنیمت میں ہاتھ آیا کہ کئی 100 اونٹوں پر لاد کر غزنی پہنچایا گیا۔ متھرا کے قریب دیگر قلعے فتح کرنے کے بعد سلطان محمود نے قلعہ منج کا رخ کیا۔ قلعہ منج کے بعد قلعہ چند پال فتح کر لیا گیا اور پھر راجہ چند رائے پر حملہ کر کے اسے شکست سے دوچار کیا اور اس کا نایاب ہاتھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان تمام فتوحات کے شکرانے کے طور پر سلطان محمود نے غزنی میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی جو اپنی خوبصورتی کی بنا پر
عروس الفلک مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ فتح کنوج کے موقع پر سلطان کے ہاتھ ایک ایسا مرغ لگا جو شکل میں قمری کی طرح تھا، اور اس کے قریب اگر زہر آلود کھانا آتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، اور اسے ایک ایسا پتھر بھی ملا جو زخم پر لگانے سے زخم فوراً بھر جاتا۔ 412 ہجری میں کلنجر کے راجہ انند پال نے کنوج کے راجہ کورا پر حملہ کر کے راجہ کورا کو قتل کر دیا اور کنوج پر قبضہ کر لیا، تو محمود غزنوی انند پال پر حملہ آور ہوا اور پھر کلنجر فتح کر کے اتنا مال غنیمت پایا جس کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ کلنجر کے بعد کیرات اور ناردین بھی فتح کر لیا گیا۔ 412 ہجری میں لاہور کی باری آئی، جسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ فتح کر لیا گیا اور سلطان کا لشکر لاہور پر قابض ہو گیا۔ 413 ہجری میں دوبارہ سلطانی لشکر کلنجر کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں قلعہ گوالیار کو بھی فتح کر لیا گیا۔ جب سلطانی لشکر کلنجر پہنچا تو راجہ نندا نے صلح کی پیشکش کی، جسے قبول کر لیا گیا اور راجہ نندا سلطان کا مطیع بن کر رہنے لگا۔ 415 ہجری میں بلخ میں بھی سلطان محمود کے نام کا سکہ چلنے لگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے اس فتح کی جس نے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اور اسے بت شکن کے عظیم الشان خطاب سے نوازا۔ جی ہاں، سومنات کی فتح۔ سومنات کی حقیقت کیا تھی؟ سومنات کو ہندوؤں میں کیوں اتنا موت پر مقام حاصل تھا؟ سومنات کو کیسے فتح کیا گیا؟ اور کیوں ہندوؤں نے سومنات کا بت نہ توڑنے کے عوض سلطان محمود کو ایک بہت بڑی رقم آفر کی؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔